السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال الله سبحانه وتعالى والله ولي المؤمنين وقال الله سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کے صفات پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا اور اللہ کے احکامات پر چلنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بسانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا تعارف فرمایا۔ تعارف صفات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت ناموں کو اور اپنے خوبصورت صفات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں اور اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو لائیں اور زندگی میں ہر قدم پر ہر معاملے میں اللہ کی خوشی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات میں ایک خوبصورت اللہ کا نام ہے الولی۔ الولی کہتے ہیں اس ذات کو جو کاموں کا بنانے والا ہے۔ ولی سرپرست، علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے اور اس نام میں اتنی وسعت ہے کہ کئی معنوں کو یہ نام شامل ہے۔ الولی اس ذات کو کہتے ہیں جو مددگار ہے، خیر خواہی کرنے والا، پشت پناہ، محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس نام کو بہت زیادہ ذکر فرمایا۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ وہ ہے جو تمہارا سرپرست ہے، اللہ وہ ہے جو تمہارے کاموں کا بنانے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ اور اس نے کام کیا بنایا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے وہ نکالا روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان سے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا دوست، میرا کارساز اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، میرا معاون اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ نزل الکتاب، وہ ذات ولی کون ہے؟ جس نے کتاب مجھ پر اتاری ہے، میرے کاموں کو بنانے کے لیے اس نے ایک نظام چلایا۔ اللہ اپنے بندوں کے کاموں کو بنانے کے لیے کیا نظام چلایا؟ کتاب عطا فرمائی
تاکہ اس کے بندے اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ وہ ہے جو ہر اس بندے اور بندی کا دوست ہے جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہے، جس کی زندگی میں نیک اعمال ہیں. اسی لیے دوستو، ولی اس ذات کو کہتے ہیں سرپرست، اپنے ماتحتوں کے کاموں کا نگہبان. جیسے بچوں کا سرپرست باپ ہوتا ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ہر طرح کی نگرانی کرنا، ان کے کاموں کی فکر کرنا. ایک بچہ کبھی اپنی ضرورتوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے؟ کبھی بھی ایک بچہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا. اس بچے کو اچھی طرح یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا ابا میرے سرپرست ہیں، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. کوئی بچہ جو ہے اپنے والد کی موجودگی میں اگر اپنی ضرورتوں کے بارے میں پریشان ہو یا فکر مند ہو، کیا یہ بات اس کے باپ کو اچھی لگتی ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا تمہارا کام تو کھیلنا ہے، کودنا ہے، تمہارا کام تو جو ہے پڑھنا لکھنا ہے، اور رہی تمہاری ضرورتیں اللہ نے وہ میرے ذمے کی ہیں، تمہیں کسی ضرورت کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا سرپرست ہوں. سوچیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کبھی وہ اپنی ضرورتوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا. اسکول کی فیس ہو، اسکول کی کتابیں ہوں، کھیل کود کے لیے سامان ہو، کھانے پینے کے لیے چیزیں ہوں، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، کبھی بچے کے چہرے پر اس کی فکر آتی ہی نہیں. ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے سرپرست تو میرے ابا ہیں، میرے سرپرست تو میرے والد ہیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ اپنے دوستوں سے اپنی ضرورتوں کے بارے میں کہے جا کر یا کسی اور سے کہے تو باپ کو کتنا برا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے بتانے کے بجائے کسی اور کو بتا رہا ہے. تو اللہ ولی ہے. ایک بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر اپنی حاجتیں کسی اور جگہ لے کر جائے، ایک بندہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان کرے. ایک باپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا اپنی ضرورت میرے علاوہ کسی اور کے باپ کے سامنے جا کر کہے. باپ شرمندہ ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹا میرا رہ کر کسی اور کے سامنے جا کر اپنی ضرورت پوری کو پیش کر رہا ہے. تو اللہ ولی ہیں، اللہ ولی ہیں. جو بندہ اپنے دل میں یہ یقین بنا لے میرا سرپرست اللہ ہے، میرا کارساز اللہ ہے، میرے کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، بس کیا ہوگا؟ اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اسی لیے جن لوگوں نے اپنا سرپرست اللہ کو بنایا ان کی زندگی سکون سے، جیسے ایک بچہ جو ہے ہمیشہ سکون سے رہتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے سفر میں جانا ہو، حج پہ جانا ہو، عمرے پہ جانا ہو، نہ ٹکٹ کی فکر ہے، نہ ویزے کی فکر ہے، نہ ہوٹلز کی فکر ہے. کیوں؟ بس یہ ہے کہ میں ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. اتنا یقین ہر ایمان والے کے دل میں ہو کہ میرا سرپرست اللہ ہے. میرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سوال کرتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنایا. فاللہ هو الولی، حالانکہ اللہ ہی ولی ہے، کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے. کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، اللہ امید دلا رہے ہیں. ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا هو الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ کا کلام اللہ کے تعارف کے لیے ہے. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، مجھے پہچانو، میری عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، میرے احکامات کی عظمت اپنے دل میں لاؤ. اللہ کون ہے؟ ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، اللہ وہ ہے جو پوری نا امیدی کے بعد بارشیں برساتا ہے.
युनज़्ज़िलु الغیث، بارشیں برساتا ہے، اور بارشیں کیسے برساتا ہے؟ من بعد ما قنطوا، ہر طرف سے نا امیدی ہے، اب کا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے بارش برسے گی، نا امیدی ہی نا امیدی، لیکن اس کے بعد کون ہے؟ بارش۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ تمہارا سرپرست ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارے کاموں کا بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کا ولی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق بتایا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ دَارُ السَّلَامُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیسی بشارت والی آیت دیکھیں، اللہ اور بندے کا تعلق عجیب ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے پاس، ان کے پروردگار کے پاس۔ بما كانوا يعملون، اس لیے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کرتے تھے۔ جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، ان کا اعزاز، ان کا مقام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سے کتنے قریب ہیں، اللہ ان سے کتنے قریب، وہ اللہ سے کتنے قریب۔ عند ربهم وهو وليهم، یہ دو جملے ہیں۔ ویسے تو اللہ اپنے ہر بندے سے قریب ہیں، ہر مخلوق سے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے زیادہ میں قریب ہوں۔ یہاں قریب سے مراد کیا ہے؟ میں اپنا خصوصی تعلق اپنے اس بندے کے خاص تعلق بتا رہے ہیں۔ جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس بندے کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے۔ عند ربهم وهو وليهم، پھر کہہ رہے ہیں اللہ اس بندے کا ولی ہے، اللہ اس بندے کا دوست ہے، سرپرست ہے۔ اللہ حضرات صحابہ کو کیسے یقین تھا، دیکھیں غزوہ احد میں جب دشمنوں نے نعرہ لگایا لنا العزى لا عزى لكم، لنا العزى لا عزى لكم، ہمارے پاس عزا ہے، بت کا نام تھا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ کہنے لگے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے۔ حضرات صحابہ ہر معاملے پر انہیں یقین تھا ہماری پشت پناہی اللہ کرنے والا ہے، ہمارے پیچھے اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، هو مولانا، هو مولانا، وہ کون ہے؟ وہ ولی ہے، وہی ذات ہے جو کاموں کا بنانے والا، نبیوں کے کاموں کو اسی نے بنایا، اولیاء اکرام کے کاموں کو اسی نے بنایا۔ اللہ اپنے ہر بندے کے کام کو بنانے والے ہیں، کیونکہ سرپرست ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کا سرپرست ایک باپ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ایک باپ لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے سرپرست ہیں۔ میں کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی حالت آتی ہے دنیا میں، اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، لکھ دی گئی ہے۔ آدمی گھبرائے نہیں، یہ جملہ سن کر گھبرائے نہیں۔ اگلا جملہ ہے ہوا مولانا، مصیبت آئی ہے، حالات وہی، حالات اسی نے بھیجے ہیں، حالات کا حل بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مولانا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے۔ ہوا مولانا، پھر اگلا جملہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ اسی اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کی صفت ولی کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ میرا سرپرست ہے تو میں اسی ذات پر بھروسہ کروں، اپنے ہر حال میں اسی کی طرف دیکھوں، وہ میرا سرپرست ہے، وہ مجھے چھوڑتا نہیں، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا، وہ میری پشت پناہی کرے گا،
واللہ ولی المؤمنین، ایمان والوں کا ولی تو اللہ ہے۔ اس آیت کا استحضار، اس آیت کو سوچتے رہنا اور اس صفت کو سوچتے رہنا، حالات میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، بے چینیوں میں ایک عجیب سی تسلی ہوتی ہے۔ نہیں، میرا اللہ تو میرا سرپرست ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ الحمدللہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اس ایمان کو بنائے، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ، اس کا باپ جب اس کا سرپرست ہوتا ہے تو اپنے باپ سے وفاداری کرتا ہے۔ وفاداری اس کی کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو اپنے باپ کے سامنے کہتا ہے، اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو اپنے باپ کے سامنے پیش کرتا ہے، دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، نہ اپنے باپ کی شکایتیں کرتا ہے۔ یہ وفاداری اس بیٹے کے اندر ہوتی ہے۔ بندوں کے اندر بھی یہ وفاداری ہو اللہ کی طرف کہ بھی اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا ولی ہے، میرے کاموں کا بنانے والا، میرا کارساز، میرا ہمدم۔ میرے ایک بچہ جس طرح اپنی تمام ضرورتوں کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے، ایمان والے کو سب سے زیادہ اسی بات کی فکر ہونی چاہیے، میرا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے، میرا اللہ سے تعلق صحیح رہے، احکامات کو پورا کرنے میں، نافرمانیوں سے بچنے میں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس بندے کو سنبھال لیتے ہیں، اللہ کی ولایت اسے عطا ہوتی ہے۔ وہ یہ وہی اسی لیے دعائے قنوت میں بھی دیکھیں، ہم دعائے قنوت میں دعائے قنوت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ وتولنی کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، جن لوگوں کا تو سہارا ہے، جن لوگوں کا تو ولی ہے، جن لوگوں کے تو کام بناتا ہے، اس میں مجھے شامل فرما لے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، کتنا بہترین جملہ دیکھیں، جس کا سہارا اللہ بن جائے، جس کی پشت پناہی اللہ کر لے، اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ حالات میں گھبرا سکتا ہے، اپنے ہر حال میں وہ اللہ کی طرف نگاہ اٹھائے گا، کہے گا حالات کا خالق بھی اللہ ہے، ان حالات کو حل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میں اپنی ذات میں دیکھوں، میں اپنے اللہ سے کتنا وفادار ہوں، میں اللہ سے کتنی وفاداری کر رہا ہوں، کیا میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کیا؟ اللہ کہہ رہے میں ولی ہوں، سرپرست ہوں، کیا میں اپنے حال کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو کسی اور کے سامنے پیش کرنا، کسی اور کو خوش کر رہا ہوں؟ جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی خوشی اور ناخوشی کو جو ہے کیری نہیں کرتا، تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس صفت کو بیان فرمایا، اللہ ولی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اللہ جس کا سرپرست بن جائے، سوچے کیسی کیسی نعمتیں اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرمانے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس کو اندھیریوں سے بچا لیتے ہیں، گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ بچانے والا ہے، اللہ اکبر۔ گناہ کرانے والے سے زیادہ طاقتور گناہوں سے بچانے والی ذات ہے، گناہوں سے بچانے والی ذات سب سے بڑھ، جب بندے کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اسی لیے دوستو، اس اللہ کے صفت الولی کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بچہ اپنے باپ کی موجودگی میں پریشان نہیں ہوتا، اپنے باپ کی موجودگی میں کبھی فکر مند نہیں ہوتا، اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں اور اپنے مسائل کے تعلق سے۔ ایک بندہ اللہ کی صفت پر، اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہو، اللہ میرا سرپرست ہے، میرا کارساز ہے، میرا ولی ہے، پھر بھی آدمی پریشان ہو، پھر بھی آدمی مایوس ہو اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی قدرت سے، یا شک کرتا رہے پتہ نہیں مدد ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں حالات سدھریں گے نہیں سدھریں گے، یہ بات اللہ کو کتنا ناراض کرتی، یہ بات کتنی اللہ کو ناراض کرتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی ينزل الغیث، اللہ وہ ہے جو بارشوں کو برسانے والا ہے،
من بعد ما قنطوا، ساری امت اور انسانیت نا امید ہو چکی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وینشر رحمتہ، اللہ وہ ہے جو اپنی رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہو الولی الحمید، ولی الحمید، وہ بہت ہی ولی ہے، وہ کارساز ہے، وہ کاموں کا بنانے والا ہے، رفیق ہے، دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، خیر خواہی کرنے والا ہے، اپنے بندوں کا سرپرست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جن ناموں سے پکارتے تھے، اس میں اس نام سے بھی اللہ کو پکارا، یا ولی الاسلام واہلہ، یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنی بہ حتی القاک۔ یا ولی الاسلام، اسلام کا سرپرست، اسلام کی حفاظت کرنے والا، اسلام کی ٹیکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا ولی الاسلام، اے اسلام کا مالک، اے اسلام کی حفاظت کرنے والا، وَأَهْلِهِ، دوسرا جملہ، اے اسلام والوں، اسلام والے کون ہیں؟ ایمان والے، مسلمانوں کی، اے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا، اے اسلام اور مسلمانوں کا ولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے، یا ولی الاسلام وَأَهْلِهِ، پھر آپ نے فرمایا ثبتنی حتی القاک، مجھے اسلام پر جما دیجئے، مجھے اسلام پر جما دیجئے، یہاں تک کہ میں تیرے سامنے جب آؤں تو مسلمان بن کر آؤں۔ یا ولی الاسلام واہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس صفت سے واسطہ دے کر، اسی لیے دوستو اللہ کے صفت الولی کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ یقین اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا ساتھی ہے، اللہ میرے کارساز ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، میرے کاموں کا بنانے والا ہے، میرا سرپرست ہے، اللہ میری ساری چیزوں کا نگہبان اور کفیل اللہ ہے۔ تو میں اس اللہ سے وفادار بنوں، اس کے احکامات کو پورا کروں، اس کو راضی کروں، یا ولی الاسلام، اور اس کے دین پر چلوں، یہاں تک کہ جب اس کے سامنے میں آؤں تو اسلام پر قائم رکھ کر میں اس کے سامنے آؤں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَلَا کتنی حالات کیوں خراب نہ ہوں، کتنی حالات کیوں نہ بدل جائیں، بندہ اللہ کی صفات کو سوچے۔ ایک صفت جیسے میں نے آج عرض کی ہے، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، کیسا امید والا، کیسی بشارت والی، کیسی دلوں میں ڈھارس پیدا کرنے والی آیت ہے۔ آدمی حالات میں، بے چینیوں میں، پریشانیوں میں ان کو سوچے اور سوچ کر اللہ میرا ساتھ، اللہ ولی ہے، اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی ہے۔ یہ قرآن پاک ہمارے غموں کی تسلی کا سامان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے صفت ولی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جو بندیاں اللہ کے خاص ہوتے ہیں، جن کو ولایت اللہ عطا فرماتے ہیں، ان کا اکرام، ان سے محبت، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ولایت میں سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے حضرات صحابہ کو عطا فرمایا، بہت سب سے ٹاپ لیول پر، سب سے اونچے مقام پر۔ اسی لیے حضرات صحابہ کی شان میں ایسی کوئی بات کرنا، کہنا اپنی زبان سے جس سے ان کی شان میں تنقید آتی ہے، یہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ہلانے والی بات ہے۔ اسی لیے جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، لا تتخذوا غرضا من بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، اس جماعت سے جو محبت کرے گا وہ اسی لیے کہ مجھ سے محبت ہے، اس لیے اس سے محبت۔ حضرات صحابہ پر انگلی اٹھانا گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ استاد ہیں آپ اس مبارک جماعت کے، اللہ نے اس جماعت کو منتخب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔
تو اللہ کے اولیاء میں حضرات صحابہ ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ہاں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ہر ایمان والا کسی نہ کسی درجے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کو ستانا، انہیں تکلیف دینا، یہ اللہ کے غضب کو ہلانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ یقین پیدا فرمائے کہ ہم اللہ کی صفت ولی کا استحضار اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ میرا سرپرست ہے، اللہ میرا کارساز ہے، اللہ میرے کاموں کا بنانے والا ہے، اپنی قدرت سے بناتا ہے۔ میں ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع ہونا اور اس کو راضی کرنا، اس کے احکامات پر اپنی زندگی کو لانا، یہ میری زندگی کا مقصد بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔